अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद असद हयात। नशिस्त में मेरे साथ हैं ख्वाजा रहमत हबीब साहब। मशहूर अशार जो हैं वो आज हम इस नशिस्त में थोड़े से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस शायर को हम डिस्कस करेंगे वो है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब। लेके मैं आपको शेर सुनाता हूँ। अहमद फराज, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़। कभी उनका दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद असद हयात और आप देख रहे हैं असद हयात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दुनिया में अपनी बात को, दिल की बात को और दिमाग की बात को पहुंचाने के दो तरीके हैं, एक है नसरी और एक है शायरी। तो नसर निगारी भी काफ़ी बड़े बड़े नसर निगार जिन्होंने अपनी तहरीरों से हमें, हमारे दिलों को ज़िंदा रखे रखा है अभी तक, और कुछ ऐसे शायर भी हैं जिन्होंने अपने अशार के ज़रिए ये चीज़ें, ये कारनामे सर अंजाम दिए। तो उन्हीं शायरों को आज हम याद करेंगे, आज हम उनका ज़िक्र करेंगे। और उस नशिस्त में मेरे साथ हैं ख्वाजा रहमत हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले जिस शायर को हम डिस्कस करेंगे वो है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तो ख्वाजा साहब, अल्लामा साहब का कोई शेर सुनाएं जो आपके करीब हो और आपको पसंद हो। इकबाल के माशाल्लाह सब अशार बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे कलाम लिखे उन्होंने। और मैं आपको एक शेर से आगाज़ करता हूँ, एक शेर से कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये शेर मुझे बहुत ही पसंद है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो इस शेर की थोड़ी हमें तशरीह सुनाएंगे आप? अल्लामा इकबाल इस शेर में लिखते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। वो कहते फरमाते हैं ये जहाँ तो क्या चीज़ है, ये तो कुछ भी नहीं है। लोहो कलम जहाँ पर तकदीरें लिखी जाती हैं, सब कुछ तुम्हारा है जिसने मोहम्मद से वफ़ा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसके अलावा एक और शेर हमें सुनाना पसंद करेंगे जो कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का हो। आजकल हम लोग नमाज़ों पर तवज्जो नहीं करते, फ़राइज़ हैं और उनको छोड़ देते हैं, तो फिर कहते हैं कि या अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दे, हमें जन्नत में जगह अता फरमा। उनके लिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि बिस्तर से उठकर मस्जिद तक न जा सके इकबाल, बिस्तर से उठकर मस्जिद तक न जा सके इकबाल, और ख्वाहिश रखते हो कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। तो इसलिए अगर जन्नत पानी है, अगर हमें जन्नत हासिल करनी है तो हमें नमाज अदा करनी होगी। हम पर फ़र्ज़ है तो हमें 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज अदा करनी होगी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो ये इसके अलावा एक और अगर शेर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, क्योंकि जो सारे अशार हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के, तो वो हमारे इंसानियत को और हमें आलम इस्लाम को जगाने के लिए ये सारे अशार होते हैं। पहले नंबर पर मैंने सुना कि मोहम्मद से वफ़ा, फिर नमाज के बारे में, और फिर एक अपने बारे में कि फरमाते हैं खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो नाजरीन, इस जो शेर 3 पढ़े ख्वाजा रहमत हबीब ने, तो ये तो थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल के। और इसमें पहला जो था मोहम्मद से वफ़ा, दूसरा नमाज के हवाले से, तीसरा खुदी के नफ्स के हवाले से जो था। तो इसका डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसी का में नौजवाना ने इस्लाम, नौजवाना ने मुस्लिम, नौजवाना ने बरे सगीर और आलम इस्लाम, आलम इंसानियत को ये पैगाम पहुँचाया कि पहले ख़ुद को ढूंढो, फिर जो भी काम करोगे खुदा खुद आपसे पूछकर आपकी रज़ा चाहेगा कि ऐ बंदे तू क्या चाहता है। तो ये तो थे जो अशार पढ़े डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के। अपने अशार से बरे सगीर के नौजवानों को जगाया, एक नई उमंग पैदा की, और उन्हीं की अफ़कार, उन्हीं की सोच से आज हम इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, इस जगह हम बैठे हुए हैं। ये सारी अगर देखा जाए तो ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का वो ख्वाब था जिनको ताबीर पहुँचाई हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अशार के बाद हम आगे बढ़ते हुए बरे सगीर के उर्दू अदब के एक बहुत ही बड़े शायर जिनको नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब है, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ख्वाजा साहब कोई हमें गालिब के शेर सुनाएं।
غالب نے بہت سارے اشعار لکھے ہیں اور ان میں کافی سارے مجھے پسند بھی ہیں، تو میں آپ کو سناتا چلوں کہ یہ دنیا مطلب کی ہے، تم کس مخلص کی بات کرتے ہو؟ یہ دنیا مطلب کی ہے، تم کس مخلص کی بات کرتے ہو؟ لوگ جنازہ پڑھنے آتے ہیں فقط اپنے ثواب کی خاطر، لوگ جنازہ پڑھنے آتے ہیں فقط اپنے ثواب کی خاطر۔ تو ناظرین، مرزا اسد اللہ خان غالب نے عشق مجازی کے پر جو لکھا وہ کمال لکھا ہے، اور ہر شاعر کا ایک اپنا امتزاج ہے، کوئی عشق حقیقی پر بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے عشق مجازی پر، تو جو بھی بات ہو اور جس طریقے کی بھی بات ہو، بڑی خوبصورت انداز میں اپنے الفاظ کو شعروں میں پرونا یہ ایک فن ہے، اور یہ فن ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب کے ایک شعر یہ جو سنایا، تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ لوگ اگر جنازہ بھی پڑھنے آئیں تو فقط وہ اپنے ثواب کی خاطر آتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ وہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اس مردے کو جو زندگی میں تو اس کو کوئی پوچھتا نہیں، لیکن مرنے کے بعد سب اپنے ثواب کی خاطر وہاں پر آتے ہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو اس کے بعد کوئی اور شعر ہمیں سنانا پسند کریں گے آپ؟ مرزا غالب صاحب کا شعر مجھے یاد ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ عشق مجازی پر لکھتے ہیں کہ اندھیری رات ہے وہاں کوئی نہیں ہوگا غالب، اندھیری رات ہے وہاں کوئی نہیں ہوگا، آؤ غالب ان کی دیوار چوماتے ہیں۔ اپنے محبوب سے محبت کی انتہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں انتہا اس کی کہ کہتے ہیں کہ اندھیری رات ہے وہاں کوئی نہیں ہوگا، کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یا وہ وہاں پر نہ بھی ہوا تو آؤ غالب ان کی دیوار چوماتے ہیں۔ انہیں ان کی دیوار سے ان کی ایک ایک چیز اتنی محبت ہے، تو ان سے کتنی محبت کرتے ہیں اپنے محبوب۔ واہ، بالکل۔ اور رحمت حبیب سے جو اگلے جو شاعر ہیں ان کے بارے میں سنیں گے کہ وہ کون سے ہیں؟ جون علیہ کا میں آپ کو شعر سناتا ہوں۔ ٹھیک، جون علیہ کے شعر سنیں گے اگلے جو نیکسٹ ہے، اس میں ہم رحمت حبیب سے، تو آپ شروع کریں۔ وہ جون علیہ لکھتے ہیں کہ نگر ہو جائے گا ویران سارا، نگر ہو جائے گا ویران سارا، اسے روکو وہ ہجرت کر رہا ہے۔ انتہا ہے عشق کی یا ایک اپنے فیلنگز کی کہ ایک انسان کے شہر چھوڑنے سے وہ پورے شہر کو ویران کا ایک درجہ دے رہا ہے کہ پورا شہر ہی ویران ہو جانا ہے۔ تو جون علیہ کا یہ ایک شعر رحمت بھائی نے سنایا، تو اس کے بعد ایک اور شعر سنیں گے ہم۔ کہتے ہیں کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویرا کر گیا۔ تو یہ تو ناظرین آپ نے فیس بک اور کافی جگہ جب کوئی انسان، کوئی آپ کا پیارا، آپ کا دوست کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے نیچے ایک شعر لکھا ہوا آتا ہے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ تو دیکھا جائے تو یہ ہجرت کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی، اور پہلے جو شعر تھا اس میں بھی ہجرت کی بات ہوئی، وہ زمانہ چھوڑنے کی بات کرے، اور یہ پوری دنیا ہی چھوڑنے کی بات کر دی اس شعر میں۔ تو جون علیہ کا اس کے علاوہ ایک اور شعر سنیں گے رحمت حبیب سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، مطلب کہ جب دل دھڑکا انہوں نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ تو یہ تھے جون علیہ کے اشعار جو کہ اب پڑھے۔ اس کے بعد جو اگلا شاعر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، وہ کون سے شاعر ہیں؟ احمد فراز کے جو اشعار ہیں وہ اگلے اس میں ہم سنیں گے خواجہ رحمت حبیب بھائی سے۔ فرماتے ہیں کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر، ماؤ مکا کی ورثتیں تجھے دیکھنے کو ترس گئی، زماؤ مکاں کی ورثتیں تجھے دیکھنے کو ترس گئی، وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی۔ یہ تو کوئی اجڑا ہوا محبوب لگتا ہے۔ تو اس شعر میں کسی ایسے دکھی عاشق کی بات کی ہے جو ملنے سے پہلے ہی اپنے محبوب سے بچھڑ گیا۔ تو یہ تو تھے احمد فراز، ان کے اشعار ہم نے خواجہ رحمت حبیب بھائی نے سنائے آپ کو، مجھے۔ اور اب اس کے بعد کوئی کس شاعر کے آپ سنانا چاہیں گے؟ وہ غزل سناتا ہوں کہ کبھی رک گئے کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، کبھی رک گئے کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کی ستم سہے،
کبھی نیند میں کبھی ہوش میں، کبھی نیند میں کبھی ہوش میں، تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر، تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر، نہ نظر ملی نہ زبان ملی، یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے۔ کبھی زلف پر کبھی چشم پر، کبھی زلف پر کبھی چشم پر، کبھی تیرے حسین وجود پر، جو پسند تھے میری کتاب میں، جو پسند تھے میری کتاب میں، وہی شعر سارے بکھر گئے۔ اور مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے، مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے، مگر آج ہم ہیں جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کا در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو یہ ایک خوبصورت سی غزل خواجہ رحمت حبیب بھائی نے ہمیں سنائی۔ اس کے بعد جو آخری شاعر ہیں وہ ہم کس شاعر کو سنیں گے آپ سے؟ میں آخری شعر سناتا ہوں ہمارے پیارے اور قابل احترام حضرت واصف علی واصف صاحب کا، کہ وہ فرماتے ہیں: تیرا بندہ واصف بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تیرا بندہ واصف بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بچشم تر، کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے، کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے۔ تو یہ تھے جو یہ ایک شعر تھا، یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ بہت ہی خوبصورت شعر۔ تو ناظرین، آج کل ایک شعر مشہور ہوتا جا رہا ہے جو کہ منسوب کیا جا رہا ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ شعر ہے کہ گونگی ہو گئی زباں مسلمان کہتے کہتے، اس قسم کا نا ایک پورا بند ہے جو کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اسٹیٹس میں، اور یہاں تک کہ میں نے یوٹیوب پر ایک علامہ محمد اقبال کے اشعار کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہ پوری یہ غزل، پوری یہ جو نظم تھی وہ جو پڑھنے والے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک انداز بیان ہے وہ ایسا تلخ ہے ہی نہیں۔ جواب شکوہ اور شکوہ میں جو ایک تلخ لہجہ اپنایا، لیکن اس کا جو شکوے کا پھر جواب شکوہ ہے، وہ ساری جو کنفیوژن تھی وہ دور کر دی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے۔ اور یہ ایک ایسا شعر ہے جو کہ منسوب کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب سے، لیکن یہ ایک سراسر غلط ہے جو کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کو میسیج پہنچانا تھا اس پورے یہ جو ہم نے نشست کی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر، غالب کے، جون ایلیا کے، احمد فراز کے، ایک غزل، اور اینڈ میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہ ایک آپ کو بتانا یہ تھا کہ آپ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، کیونکہ آج کل تحقیق تو رہی نہیں، اور تحقیق کے علاوہ ہی ہم نے وہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے منسوب کر دیا ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ جاتے جاتے اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں۔ تو ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا کہ پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔